چند پیسے سال میں ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو وہ ادا کر رہے ہیں. ان کا تخیل یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو عید بقرعید پر یا سال میں 2-3 مرتبے نئی جوڑی بنوا دیے کپڑے کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, یہ بھی ماں باپ کے حق میں سے ایک حق ہے, یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے حقوق ہے کہ آپ ماں باپ کو نئے کپڑے بنا کے دیں, آپ ماں باپ کے ہاتھ پر چند پیسے ان کی ضروریات کے مطابق رکھ دیں. لیکن ذرا توجہ کریں, صرف اتنا ہی حق نہیں ہے ماں باپ کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, آپ لکھتے ہیں لوگوں, ماں باپ کا حق یہ ہے, ماں باپ کی عزت یہ ہے, ماں باپ کی تکریم یہ ہے, ماں باپ کا ادب یہ ہے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جب ماں باپ سے بات کی جائے تو پہلے ان سے اجازت لے لی جائے. آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں ماں باپ سے بات کرنا ہو تو پہلے کہو ماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ابا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ, اگر تمہارے والدین تمہیں اجازت دے دے تو تم ان سے گفتگو کرو, اگر منع کر دیں تو ان سے گفتگو نہ کرو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ اجازت دے دیں تو اس طرح گفتگو کرو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے, جیسے غلام کی آواز کبھی آقا کی آواز پر بلند نہیں ہوتی ہے, ایسے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو ان کی آواز پہ کبھی بلند نہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, مشرق اعلیٰ حضرت عظمت والدین. بہت خوب, بہت ذرا دیکھیں آپ یہاں نوجوانوں کی کثرت سے توجہ رکھیں. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, وہ بھی توجہ رکھیں. میری بہنیں تشریف فرمائیں, وہ بھی ذرا توجہ کریں. یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں, یہ بھی توجہ کریں. آج ماں باپ, آج دیکھیں نوجوانوں کی آواز سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز پر بلند ہوتی ہے تو ماں باپ کی آواز پر بلند ہوتی ہے. اگر سب سے زیادہ کسی پر چیختے اور چلاتے ہیں تو ماں باپ پہ چیختے اور چلاتے ہیں. اگر سب سے زیادہ کسی کو ڈانٹتے نظر آتے ہیں, کسی پر چیختے نظر آتے ہیں, کسی پر چلاتے نظر آتے ہیں, کسی کی بات کو سب سے زیادہ اگر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات ہے, وہ ماں باپ کا حکم ہے, وہ ماں باپ کا کہا ہے. ذرا آپ توجہ کریں, آج ماں باپ کسی کام سے روکتے تو نوجوان چیخ پڑتا ہے, اگر ماں باپ کسی برے کام سے منع کر دے تو چلا پڑتا ہے. لیکن ذرا غور کر لیں, آج جو باہر رہ کر کے دلی, ممبئی, پونے میں رہ کر کے کولکاتہ یا دوسرے شہروں میں رہ کر کے اگر ہمارا نوجوان مزدوری کرتا ہے, کسی سیٹ کے وہاں وہ کام کرتا ہے, 10,000 روپے مہینہ وہ دیتا ہے, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ چار گالیاں بھی دے دے تو خاموشی سے سن لیتا ہے, اگر وہ چلا بھی دے تو ادب کے ساتھ ان کی بات کو سنتا ہے. ذرا توجہ کریں, 10,000 دینے والے کی باتوں کو آپ ادب کے ساتھ سن رہے ہیں, 10,000 دینے والے کی باتوں کو آپ اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر رہے ہیں. لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا بھی ہے, وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا بھی کیا ہے, وہ ماں باپ جن کے آپ پر اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی اگر ماں باپ کو کاندھے پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کراتے رہے پھر بھی ان کے حقوق ادا نہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. دیکھیں آپ, یہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ, ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے ہم نعمت عظمیٰ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے. ذرا غور کر لیں آپ, اگر آج آپ کا کوئی دوست ہے, توجہ کریں آپ, مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں آپ کا کوئی دوست ہے, اگر کسی بات پہ اس سے اختلاف ہو جائے آپ کا, آپ کسی دوسرے شخص کے قریب ہو جائے, وہ بھی آپ کا سگا ہی دوست ہوگا. آپ کا کوئی بھائی ہے, توجہ رکھیں آپ, میری طرف توجہ کریں, اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے, اگر کوئی آپ کا سگا بھائی ہے تو وہ بھی آپ کا سگا ہی بھائی ہوگا. اگر آپ کی کوئی بیوی ہے, اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے, آپ دوسرا نکاح کر لیں, وہ بھی آپ کی سگی ہی بیوی ہوگی. لیکن ذرا آپ توجہ کریں, اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ اگر ماں باپ ایک مرتبہ آپ سے رخصت ہو جائیں کائنات میں, آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لیں, لیکن یہ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا. ذرا دیکھیں آپ, توجہ کریں آپ, اور ذرا اس بات کو آپ دل کے کانوں سے سنیں. ایک نوجوان ہے, توجہ رکھیں آپ, اس کا نکاح ہوا ہے, اللہ نے کچھ سال کے بعد اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے. کچھ وقت گزرا ہے, کچھ سال گزرا ہے, اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا ہے, اسے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے, تھوڑا وقت گزرا ہے. ایک دن وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا, عام خیالی میں اس نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا. توجہ رکھیں آپ اور دل سے اسے سن کر کے جائیں, آپ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اسے سنیں اور دیکھیں ماں باپ کتنی عظیم نعمت کا
का नाम है। उस शख्स ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसने यूं ही बेख्याली में पूछ लिया कि मेरे बेटे जरा मुझे जवाब दे कि तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? तो उसके बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी वो बड़ी झूठी औरत थी, वो जब भी बोलती थी झूठ बोलती थी, वो जब भी कहती थी झूठ कहती थी, उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कायनात में देखी नहीं है। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, ये जब भी बोलती है हमेशा सच। अल्लाह अल्लाह तो करे आप। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन करके तो बता, जरा इसकी वजाहत करके तो बता। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जिस माँ ने तुझे अपना खूने जिगर पिला के बड़ा किया है, जिस माँ ने तुझे पाल पोस करके इस लायक बनाया है, तू उसे झूठी कह रहा है, और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है इसे तू सच्ची कह रहा है। जरा इसकी वजाहत तो कर, जरा इसकी तशरीह तो कर, जरा इसका एक्सप्लेन तो कर। तो उसके बेटे ने कहा मेरे बाप, मामला ये है, फर्क ये है, बात ये है, मसला ये है, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, जब वो मुझसे कहती थी अगर मेरा कान नहीं मानेगा, अगर काम नहीं सुनेगा, अगर खेल कूद में मशगूल रहेगा, तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बात को नहीं सुनता था, मैं दिन भर खेल कूद में मशगूल रहता था, लेकिन जब मैं घर वापस आता था वो मुझे खाना भी देती थी, मुझे पानी भी देती थी, मुझे अपने सीने से भी लगाती थी, मुझे प्यार भी करती थी। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है, अब जब मैं इसका कान